گیمنگ سے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں روبوٹکس کی طرف. اچھا, کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک مدرسے کے طالب علم تھے اور انہوں نے روبوٹکس کمپٹیشن میں حصہ لیا, اور روبوٹکس کمپٹیشن میں حصہ ہی نہیں لیا, اس کو جیت بھی لیا. بالکل. تو ہمارے ذہنوں میں جو پرسیپشن ہوتا ہے مدرسوں کا, اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ وہ مدرسہ وزٹ کیا جائے. بالکل. تو ذرا آپ کو وزٹ دکھاتا ہوں میں اپنا. السلام علیکم. مدرسوں کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی سننے کو ملتا ہے وہ زیادہ تر میڈیا سے سننے کو ملتا ہے. مدرسوں میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا پڑھایا جاتا ہے, وہاں پر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ساری معلومات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں میڈیا کے ذریعے, خبروں کے ذریعے, اور ان تمام معلومات میں زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں. کچھ دن پہلے مدرسوں کے حوالے سے ایک خبر آئی, اور اس خبر کو سن کر میں تو بڑا خوش ہوا, اور میں نے سوچا کہ پھر اس مدرسے کا وزٹ کیا جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے کہ مدرسوں میں دراصل ہوتا کیا ہے. اسلام آباد سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور اس ڈرائیو کے بعد جو علاقہ آتا ہے وہ ہے تلا گنگ, اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے. وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دراصل ہوتا کیا ہے. السلام علیکم. ذرا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ذیشان صاحب. جی ذیشان. اچھا, ذیشان صاحب جو ہیں وہ اس ادارے کو سنبھالتے ہیں, اور خاص طور پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پر؟ میں جو ڈپارٹمنٹ آف کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں. ساتھ چونکہ میرا اپنا شوق ہے روبوٹکس کا, تو ان کی جو روبوٹکس ٹیم ہے اس کا انسٹرکٹر ہوں. اور روبوٹکس کے ہی حوالے سے ہم یہاں پر آئے ہیں زیادہ تر. اچھا. کہ روبوٹکس کی جو ٹیم آپ کی جیتی ہے, جی اور جس نے بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ٹیمز کو ہرایا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان روبوٹکس والے اسٹوڈنٹ سے بھی ملے. بالکل ٹھیک. اور جو مدرسہ ہے آپ کا, کیونکہ مدرسوں کے بارے میں جو ایک بڑا امیج ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے. کچھ پرنٹ میڈیا میں بھی, کچھ الیکٹرانک میڈیا میں. ہم پہ ڈالتے ہیں. نہیں, آپ نہیں ڈال رہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ جس طرح ہر جگہ پہ کچھ نیگیٹو قسم کی نیوز چلتی ہیں, تو یہاں پہ کچھ زیادہ چلتی ہیں, اور اس وجہ سے. ورنہ جسے آپ ادھر وزٹ کرنے کے لیے آئے, اس طرح ہمارا خیال ہے کہ اگر میڈیا آؤٹ لیٹس والے وزٹ کرنے کے لیے آئیں اور آ کے خود دیکھیں, تو اب تک کسی کا بھی نیگیٹو اوپینین نہیں فارم ہوا. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب, کیا کیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تو یہ جو سارا حفظ کا جو سلسلہ ہے بچوں کا, یہ آپ سنبھالتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں سنبھالتا ہوں. تو یہ جو بچے ہیں یہ کتنی عمر کے بچے ہیں, اور ان کا کیا ترتیب ہوتی ہے, شیڈیول کیا ہوتا ہے ان کا؟ اصل میں ہمارے جو داخلہ کی شرائط ہے وہ 3 ہے. عمر 11 سال سے کم ہو, پرائمری پاس ہو, اور ناظرہ مکمل پڑھا ہوا ہو. اچھا. ان شرائط کے ساتھ ہم بچے رکھتے ہیں. اور یہ کتنے عرصے میں حفظ کر لیتے ہیں بچے؟ الحمدللہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں لگاتے. ہر بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کر کے تقریباً 2 سال میں 3 سال. جی بالکل. ہاں بھائی, کیا عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 11 سال. تقریباً 11 سال. اور آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی. کون سے سپارے پر ہیں؟ 22 سپارے پورے ہو گئے. 22 سپارے پورے ہو گئے؟ جی ماشاءاللہ. اور کتنا عرصہ پہلے آپ نے شروع کیا تھا حفظ کرنا؟ تقریباً 2 سال. 2 سال پہلے. ماشاءاللہ, زبردست. اور آپ کی کیا عمر ہے؟ تقریباً 13 سال. 13 سال. اور جی. آپ نے کتنے سپارے حفظ کر لیے بیٹا؟ 28. 28 سپارے کر لیے. جی. اور اب مکمل کب تک ہو جائے گا؟ 1 مہینے میں 1 انشاءاللہ. مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ان کا پورا قرآن پاک حفظ. اچھا. جی. اب یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ تقریباً 2.5 سال. 2.5 سال سے. جی. تو 2.5 سال میں یہاں پر آپ کو پڑھنے میں مزہ آیا؟ بہت. ماحول کیسا ہے یہاں کا؟ بہت عمدہ ہے. اساتذہ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں, تھوڑا سا تو کرتے ہوں. وہ تو ہر ہوتا ہے. وہ تو ہر ہوتا ہے. اچھا. ڈنڈا ونڈا مارتے ہیں؟ نہیں, ڈنڈا نہیں یار, کبھی تو مارا ہوگا نا. نہیں نہیں. سچ بتا دو. نہیں. یہ دیکھو, سچ بتاؤ. نہیں, ڈنڈا نہیں ہوتا. اچھا, ڈنڈا ہوتا ہی نہیں؟ نہیں. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ بچوں کو پیار سے, محبت سے پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. جی. جو سب سے شریر بچہ یہاں کا وہ کون سا ہے, بتا دو. کہیں تم تو نہیں ہو سب سے زیادہ شریر, اس لیے کچھ نہیں بول رہے ہو؟ ہاں بھائی, کون ہے سب سے زیادہ شریر, کون ہے؟ یہ لگ رہا ہے مجھے چھوٹو سب سے زیادہ شریر. ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. کیا نام ہے؟ محمد عثمان. محمد عثمان.
तुम सबसे ज्यादा शरीर हो यहाँ पर? नहीं, इशारे तो कर रहे थे, ऐसा ही है ना? अच्छा, कितनी उम्र है 12 और कितने से पारे हिफ्स कर लिए? 19 19। मेरा नाम अब्दुल मुइज़ है और मैं यहाँ पे मैथ्स, ओ लेवल फिज़िक्स और ओ लेवल इस्लामियात यहाँ पे पढ़ाता हूँ. अच्छा. I recently joined Baitul Salam. I graduated from Lums University, completed my master's degree in electrical engineering. अच्छा. And after that, straight away, I joined Baitul Salam. तो लम्स से आप किसी मल्टीनेशनल, किसी बड़ी इदारे, कोई करोड़ों लाखों कमाने वाली जगह पर आप क्यों नहीं गए और यहाँ पर क्यों आ गए? Actually, one of the core reason of coming Baitul Salam is that के इस सेटिंग में जो है वो एजुकेशन जो है हमारी जो बहुत बुनियादी आजकल जो है वो ज़रूरत बन चुकी हुई है. और हम देखते हैं कि बहुत बार मदारिस को स्पेशली टारगेट किया जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते. तो दिस वाज अ सिस्टम जो मुझे नज़र आया कि जहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ. क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मदारिस से इंजीनियर डॉक्टर निकालें तो उनको पढ़ाने के लिए भी तो इंजीनियर डॉक्टर चाहिए ना. तो अब अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है तो क्यों ना उस सलाहियत को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाए. सबसे पहले तो ये मुझे मीडिया का सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताएं कि ये मीडिया का सामान यहाँ क्या कर रहा है. सर ये भी जो हमारा टेक्नोलॉजी लैब है, ब्लॉटू टेक्नोलॉजी लैब, उसका एक हिस्सा है भी, आप इसे कह सकते हैं कि ब्लॉटू मीडिया सेंटर. ठीक है. तो ये जो आप फर्स्ट कैबिनेट देख सकते हैं, इसमें हमारे पास गिम्बल्स हैं, कैमरास हैं, रोनिन है, डिफरेंट स्टफ है, everything which is used for the you can say making videos and later on then editing them. We have the students who use the computers and edit all these things. जो आपकी टीम गई थी रोबोटिक्स के कंपटीशन में, बिल्कुल, और वो जो जीते थे लड़के, बिल्कुल, तो फिर उनसे मिलें ताकि वो जो जीत कर आए हैं उनसे हम बात कर लें जरा. आइए मैं आपको मिलवाता हूँ. जी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है शहरियार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ. कौन सा कंपटीशन जीता था, क्या किया था ऐसा वहाँ जाकर आपने? हमारा कंपटीशन था पॉट द बॉल, जिसमें हमने एक ऑर्डिनो बेस्ड रोबोट बनाया था. और रोबोट का फंक्शन ये था, रिमोट कंट्रोल रोबोट था, कि उसने एक जगह से प्लास्टिक बॉल उठा के एक बिन में डालनी थी. अच्छा. और जिस रोबोट ने सबसे ज़्यादा बॉल सबसे ज़्यादा कम वक्त में बिन में डाली वो कंपटीशन का विनर था. जबरदस्त. और मुकाबले में कौन कौन थे वहाँ पर? मुकाबले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, लाइक UET पेशावर, UET लाहौर, एयर यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे. सबको हरा दिया. जी हाँ. माशाल्लाह. जी, व्हाट आर यू मेकिंग? We are making this RTM robot for NERC 2020, which is upcoming in July. And this will just these are the obstacles you can see, so it has to just avoid. For example, you will not see in a few seconds you will see it will reach here. These are the sensors. It will sense the word, and as it reaches here, it will change its direction. क्या एडिटिंग कर रहे हैं आप? فی الحال ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنانی تھی بیت السلام پر. اچھا. اور اسی کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ جو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے یہ آپ استعمال کر رہے ہیں پریمیئر؟ جی. اچھا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ہمارے ادھر ہی کورسز ہوتے ہیں. In the Shaban we have courses, so in that we learn through the courses and then we edit it. ONA levels کی لائبریری میں موجود ہیں اور اسامہ سعید جو کہ اسسٹنٹ لائبریرین، ڈپٹی لائبریرین ہے یہاں. یس. تو یہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس لائبریری میں کون کون سی کتابیں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ سارے جو ریکس ہیں یہ فکشن ہیں, تو ان میں سے ہمارے پاس چھوٹی کتابیں جو کہ چھوٹے لڑکوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے ہیں. گریٹ ایکسپیکٹیشنز بھی پڑھی ہوئی ہے چارلز ڈکنس کی. اور اس کے علاوہ جو بگ ناولز ہیں وہ بڑوں لڑکوں کے لیے, جیسے کہ اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے, یہ کتابیں دیکھ لیں. فالس امپریشن, جیفری آرچر بڑا مشہور رائٹر ہے یہ. بالکل. یہ ہمارے ابھی او لیول کے بچوں کا کھانا ہے, تو مختلف شفٹس میں ہوتے ہیں. او لیول کے بچوں کا, درس نظامی کے بچوں کا, حفظ کے بچوں کا علیحدہ علیحدہ. Who eats the most? Zahid. Zahid? Yes. Why do you eat the most? Because it is very good. It is good food? Yes. Can I try it? Yes. Okay, let's try. 1 year guarantee. یہ ہے بھائی, 1 year guarantee دے رہے ہیں.
गुड, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मदरसा आपने देख लिया, मदरसे में क्या हो रहा है ये आपने देख लिया, दीनी तालीम हासिल करते हुए बच्चे भी देख लिए, रोबोटिक्स के चैम्पियंस भी देख लिए जो कि इसी मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। बात बहुत सादा सी है, अगर हमें अपने माशरे में जो शिद्दत पसंदी है उसे ख़त्म करना है और जो बढ़ती हुई दूरी है मजहबी तबके और दुनियावी तबके में, उस दूरी को ख़त्म करना है तो फिर तरीका सिर्फ एक ही है कि हम सब दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करें और बेहतरीन तरीके से हासिल करें, तभी हमारा माशरा बेहतर माशरा बन सकता है।